الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، ہماری دو نسبتیں ہیں. ان دو نسبتوں کو آج انسان بھلا چکا ہے، اور یہی دو نسبتیں دنیا میں بھی کام آنی ہیں، اور یہی دو نسبتیں موت کے بعد بھی کام آنی ہیں. آج باقی ساری نسبتیں یاد ہیں. میاں بیوی کی نسبت ہے تو تعلق کو نبھانے کی کوشش ہو رہی ہے. والدین کی نسبت ہے تو ان کی کسی حد تک کچھ نوجوان خدمت بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح رشتہ داروں کی نسبتیں ہیں تو ان کو بھی ٹائم دیا جاتا ہے. اور دوست کی نسبت ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ بھی کھانے بھی اڑائے جا رہے ہوتے ہیں، چائے کے لیے بھی ٹائم نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ یہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ اس کے دوستی والا تعلق ہے، یہ نسبت ہے. دکاندار صاحب ہے تو وہ اس کو پتہ ہے میرا دکان کے ساتھ تعلق کیا ہے، وہاں جا کر محنت کروں گا تو وہاں سے 4 پیسے آئیں گے، جس سے میری دنیا کی زندگی کے اندر چین سکون راحت آئے گا، جس کے ذریعے ان 4 پیسوں کے ذریعے میری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو وہ دکاندار صاحب ٹائم نکالتا ہے، وہاں جا کے دکان کو جھاڑو پوچھا بھی لگتا ہے، ساری محنت ہوتی ہے، وہاں جا کر اپنا ٹائم بھی دیتا ہے. تو دو نسبتیں جن کو آج انسان بھلا کر بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے ایک نسبت اللہ کے ساتھ بندگی کی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اس کو آج انسان بھول چکا ہے. دوسری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امتی کی کہ حضور ہمارے آخری نبی ہیں، حضور ہمارے آخری رسول ہیں، ہم اس کے امتی ہیں. ان دو نسبتوں کو آج انسان بھلا چکا ہے. تو ان دو نسبتوں کے ساتھ تعلق بنانا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا اللہ ہمارا رب ہے، حضور کے ساتھ تعلق بنانا حضور ہمارے آخری نبی ہیں، حضور قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، حضور کا جنت کے اندر بھی حضور علیہ السلام کا ہمیں پڑوس ملے گا. حضور کے ساتھ تعلق بنانا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، ان دو نسبتوں کو یہاں دنیا کے اندر ان دو نسبتوں کی لاج رکھنا، دنیا کے اندر ان دو نسبتوں کے ساتھ جڑ جانا، موت کے بعد یہی دو نسبتیں کام آئیں گی، اور یہی دو نسبتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی. حضور کی سفارش ہوگی، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو جنت میں ڈال دیا جائے. قیامت کا منظر جس دن سارے آج جتنی بھی نسبتیں ہیں، دوست احباب رشتہ دار سارا کچھ، یوم لا ینفع مال و بنون، مال و دولت اس دن کام نہیں آئے گی، دوست احباب رشتہ دار اس دن کام نہیں آئیں گے. کوئی وہاں دنیا کی اور چیز وہاں درہم دینار دے کر چھوٹ جائے وہ کام نہیں آئیں گے. قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا: ینقطع یوم القیامت کل سبب و نسب الا سببی و نسبی. قیامت کے دن سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، سوائے میرے سبب کے، سوا اور میری نسبت کے. میری نسبت بھی باقی رہے گی، میرا سبب بھی باقی رہے گا. تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق بنانا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، یہ دنیا کی زندگی کا مقصد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ ام کلثوم اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کروا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو حضرت حمزہ کے بچوں کے لیے بھائی سوچ رکھا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور کی نسبت تو حاصل رہی، حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق تو ہے، یعنی سبب تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں حضور کے ساتھ نسبت بھی قائم ہو جائے، مجھے اس نسبت سے محروم نہ کرو، تاکہ کیونکہ قیامت والے دن ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، سارے سبب ٹوٹ جائیں گے، حضور کی نسبت حضور کا سبب باقی رہے گا. میں چاہتا ہوں رشتے، اس نیک رشتے کے اندر، اس بندھن کے اندر بندھ جاؤں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا قرب بھی مجھے مل جائے. دنیا کے اندر تو اطاعت کی ہی ہے، دنیا کے اندر تو عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رگے ہی ہیں، دنیا کے اندر حضور کے نقش قدم پر چلے ہی ہیں، دنیا کے اندر اوڑھنا بچھونا حضور کی زندگی کو بنایا ہے، دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کو فالو ہم نے کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کل قیامت کے دن بھی حضور کا مجھے ساتھ مل جائے، قیامت کے دن بھی حضور کا مجھے پڑوس مل جائے. اس وجہ سے میں یہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں ام کلثوم کے ساتھ. تو حضرت علی نے پھر ان کا نکاح کروا دیا. تو اصل بندہ ہے ہی وہی
کیونکہ نوکر وہی ہوتا ہے جو مالک کی مان کر چل رہا ہو، اور بندہ ہے ہی وہی جو بندگی پر ہے، جو بندہ بندگی پر ہے، جو اللہ کے احکام پر کو پورا کر رہا ہے حضور کے طریقے کے مطابق، یہی اصل بندہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال کر چل رہا ہے، جو بندہ خواہشات کی اتباع کر کے زندگی گزار رہا ہے، جو بندہ دنیا کو اپنا سارا کچھ سمجھ کر بیٹھ چکا ہے، ان ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، فرمایا اولئک کالانعام، لوگوں کی مثال تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، پھر آگے فرمایا بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانوروں کو نہیں پتا کیسے کھانا ہے، جانوروں کو نہیں پتا کیسے رہن سہن کرنا ہے، جانوروں کو نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے، جانوروں کو نہیں پتا ہمارے آپس میں حقوق کیا ہے، یہ وہ جانوروں کو نہیں پتا۔ اللہ نے انسانوں کو حقوق دے کر بھیجا، اللہ نے انسانوں کے پاس آخری کتاب بھیجی کہ بندو اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کتاب کو فالو کرو گے، تمہیں سارے حقوق پتہ چلیں گے، میاں بیوی کے حقوق پتہ چلیں گے، سب سے بڑا حق تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں اللہ تمہارا رب ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے آخری نبی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان دو نسبتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا کہ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، زندگی دے موت کو نہیں دے سکتا، موت دے زندگی کو نہیں دے سکتا، عزت دے ذلت کو نہیں دے سکتا، ذلت دے عزت کو نہیں دے سکتا، نفع دے نقصان کو نہیں دے سکتا، نقصان دے نفع کو نہیں دے سکتا۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو تم سوچتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو تم چاہو حکومتوں والے چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ایک فرعون کی چاہت تھی، کس کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک رب کا چاہنا تھا، فرعون کا چاہنا محض چاہنا ہوا اور اللہ کا چاہنا ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے اس کو اپنا کلیم اللہ بنانا ہے، میں نے اس کو نبوت سے نوازنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ 70,000 بچے ذبح کر دیے، لیکن اللہ نے فرعون کے بارے میں بھی پھر کہہ دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو رہتی دنیا تک ہم عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، تو ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ پھر ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی چاہت ہے یوسف کے بارے میں، اور ایک اللہ کی چاہت ہے یوسف کے بارے میں، ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال پھینک دیا، مر جائے، اللہ کے حوالے کر دیا کنویں موت کے، لیکن اللہ نے کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور اسی طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، رنگ کے کالے ہیں، لیکن چلتے نسبت اللہ کے ساتھ تعلق ہے، نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی، تو چلتے دنیا میں ہیں، قدموں کی آواز بلال کی جنت میں سنائی دے رہی۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، حضور کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے بندے بن گئے، بندگی پر آ گئے، حضور کی نسبت حاصل ہو گئی، مزے ہیں، چین سکون راحت دنیا کے اندر مل گئی۔ تو اس وجہ سے رب کے ساتھ تعلق بنانا ضروری ہے۔ آج لوگ کوشش کرتے میرا فلاں سے تعلق بنے، فلاں سے تعلق بنے، فلاں وزیر اعظم صاحب سے، فلاں صدر صاحب سے، فلاں چودھری صاحب سے، فلاں وڈیرے صاحب سے، ان لوگوں سے تعلق بنانے کی تو محنت کوشش ہے، اس کی تو سوچ و فکر ہے، اس کے لیے گفٹ بھی دیے جاتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے وقت بھی لیا جاتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں احکم الحاکمین، سارے جہانوں کا بادشاہ، جس نے ڈی سی صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب کو من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس اللہ سے ہم کتنا تعلق بنانے کی محنت کر رہے ہیں، اس اللہ کو کتنا راضی کرنے کی فکر میں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اور اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من یوم الا وجلیلہ سبحانہ ینادی عبدی، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ یہ صدا نہیں لگاتے، اللہ یہ اپنے بندے کو پکارتے نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ما انصفتنی، آدم کے بیٹے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اذکرک وتنسانی، آدم کے بیٹے میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے نماز نہ پڑھنے والے کا اللہ نے رزق روک لیا، جھوٹ بولنے والے کو اللہ نے گنگا کر دیا، اور غلط ناپ تولنے والے کا اللہ نے ہاتھ شل کر دیے، یہ ظلم کی طرف اٹھنے والے قدموں کو اللہ نے جو ہے مفلوج کر دیا۔ کبھی دیکھا ہے اللہ نے ایسا کیا ہو؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذکرک وتنسانی، آدم کے بیٹے میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ ادعوک الی وتذهب الی غیری، آدم کے بیٹے میں تجھے اپنی طرف پکارتا ہوں، میرے در پہ آ، تجھے خوشیاں ملیں گی، تجھے چین سکون راحت ملے گا، تجھے عزت ملے گی، تجھے دنیا کی بھی عزتیں دوں گا، آخرت والے دن بھی تجھے سب کے سامنے عزتوں کے تاج پہناؤں گا۔ وتذهب الی غیری، تو میرے غیر کی طرف جاتا ہے، غیر کا در کھٹکھٹاتا ہے، غیر کے در پر جھکتا ہے، غیر سے اپنی جو ہے ضرورتوں کو پورا کروانے کی کوشش فکر میں ہے، یہ تمہارا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
لا تنفعک ولا تضر، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نفع دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نفع کوئی تمہیں جو ہے نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اذهب عنك البلايا، میں تم سے پریشانیوں کو دور کرتا ہوں، میں تم سے دکھوں کو دور کرتا ہوں، وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْخَطَايا، اور آدم کے بیٹے تو پھر بھی گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے، تو پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر بھی غیبت کر رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، تو پھر بھی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر بھی سود کھا رہا ہے، تو پھر بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، تو پھر بھی رشوت لے دے رہا ہے، تو پھر بھی جو ہے ظلم پر اٹکا ہوا ہے، میں تیرے کو ہٹا دیتا ہوں تجھ سے، تو پھر بھی گناہوں کے اوپر مصر ہے، گناہوں کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں، یا ابن آدم ما تقول غدا اذا جئتنی، آدم کے بیٹے جب قیامت کے دن میرے دربار میں آنا ہے، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، دوست احباب چھوڑ جائیں گے، مال و دولت تمہارے وہاں کام نہیں آئے گا، اس وقت بتاؤ مجھے کیا جواب دو گے، اس وقت مجھے کیا جواب دو گے؟ تو اس وجہ سے اللہ سے تعلق بنانا، جب انسان اللہ سے تعلق بنانے کی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حضور کے نقش قدم پر چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے کے مطابق پورا کرتا ہے، کیوں پورا کر رہا ہے؟ کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے۔ تو جب بندے کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی ذات جبرائیل کو بلاتے ہیں، جبرائیل کو بلا کر کیا فرماتے ہیں؟ اور جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں اللہ پاک، یا جبرائیل انی احببت فلانا فاحبہ، اے جبرائیل فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ صرف اللہ اپنی محبت پر اکتفا نہیں کر لیتے کہ بس اللہ نے محبت کر لی بس ٹھیک، بلکہ جبرائیل کو فرماتے ہیں فاحبہ، اے جبرائیل تو بھی اس سے پیار کر، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر اللہ اپنی محبت، جبرائیل کی محبت، بات ختم نہیں، پھر اللہ آگے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل سے کیا فرماتے ہیں؟ فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، اے جبرائیل اب آسمان والے فرشتوں کے درمیان اعلان کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس مقام پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں جس کو 7 آسمان کے فرشتے سنتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں جبرائیل؟ اور فرماتے ہیں ان اللہ احب فلانا، اے او فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی جو اللہ کے نبی کے نقش قدم پر، حضور کے اللہ کے حکموں پر چل رہے تھے، حضور کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ صرف اعلان کر کے یہ نہیں بتا دیا کہ اللہ اس سے پیار کرتے ہیں بس ٹھیک ہے تم سن لو، کیا فرمایا؟ اللہ اس سے پیار کرتے ہیں فَأَحِبُّوهُ، تم بھی اس سے پیار کرو۔ ملائکہ کو جبرائیل فرما رہے تم بھی اس سے عشق کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ کے جو فرشتے ہیں اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے محبت کر لی، جبرائیل سے محبت ہو، جبرائیل نے محبت کر لی، فرشتوں نے محبت کر لی، جی بات ختم نہیں۔ وَيُودَعْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ رب العزت ساری کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ساروں کے اندر اللہ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، عشق ڈال دیتے ہیں، عشق ڈال دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کو محبت تھی، محبت تھی تو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ محبت تھی تو ان کی ہواؤں پر حکومت تھی، ساریہ کا لشکر 30 دن کی مسافت پر ہے، اور حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل۔ 30 دن کے بعد وہ قافلہ مدینے میں آیا، اور حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت ہمیں تو فتح ہوئی، ہمیں تو شکست فتح میں مل گئی۔ کیسے؟ امیر المومنین آپ کی صدا ہمارے کانوں سے ٹکرائی کہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرو، ہم نے پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا، اللہ نے شکست فتح میں بدل دی۔ تو صحابہ کی ہواؤں پر حکومت تھی، دریاؤں کے اوپر گھوڑوں کو، دریا کے پانی کے اوپر گھوڑوں کو چلایا جا رہا ہے، آگ کو دھکیلا جا رہا ہے۔ تو تیونس فتح ہوا تو وہاں پر جنگل تھا، اس جنگل کو کاٹنے میں بربر قوم آباد تھی، کہا کہ اتنے سال، کوئی 1000 سال تمہیں لگ جائے گا اس جنگل کو کاٹنے میں، پھر وہاں تم چھاؤں نہیں بنا سکو گے۔ ایک صحابی کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے جنگل کو خالی کروانا۔ وہ جنگل کے کنارے پہ آئے، جنگل کے کنارے پر آ کر اعلان کیا میں اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں، جنگل کے درندوں جانوروں تمہیں 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کے اندر جنگل خالی کر لو، جو اس کے بعد ہمیں نظر آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ 3 دن کے اندر ہاتھی سے، زیبرے سے لے کر چیونٹی تک اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے جا رہے ہیں، صحابہ کرام وہاں آرام فرما۔ کیوں؟ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بن گیا تھا، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔
اور اللہ آج معاف کرنے کو تیار، اللہ آج تعلق بنانے کو تیار ہے بندے کے ساتھ کہ میری بندے کے ساتھ یاری لگ جائے، بندہ میرے ساتھ صلح کر لے۔ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے آدم کے بیٹے تو مجھے ڈھونڈ، تو مجھے تلاش کر، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، حی علی الفلاح کی صدا پر مسجد میں آ کر سچ بول کر، جھوٹ سے بچ کر، غیبت سے بچ کر، اور خدمت مخلوق کی خدمت کر کے تو مجھے ڈھونڈ، اطلبنی، تو مجھے ڈھونڈ، تجدنی وعدہ ہے آگے تو مجھے پا لے گا، ام وجدتنی وجدت کل شیء، آدم کے بیٹے تو نے مجھے پا لیا، تو نے سب کچھ پا لیا، وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے نہیں پایا، سب کچھ ہوتے ہوئے تو نے کچھ نہ پایا۔ فرعون کے پاس دنیا کی بادشاہت ہے، اللہ کو نہ پایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زبیر بن عوام نے اللہ کو پایا، اللہ نے فرما دیا پھر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ پھر آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ سے تعلق بنانا، اس نسبت کو جو بھول چکے ہیں یاد رکھنا، صبح و شام یاد رکھنا ہر موقع کے اوپر کہ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں پھر دوبارہ اسی دربار میں جا کر کیا کچھ بتانا ہے اللہ کو، اللہ نے کیا کچھ پوچھنا ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما، آج ان کے ہاتھ منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھ گواہی دے گی، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کا ہر اعضاء اس دن ہمارے ہی خلاف بول رہا ہوگا، وہاں فلاں جگہ ظلم کیا، فلاں جگہ جھوٹ بولو، سارا کچھ۔ تو اس وجہ سے اپنی نسبت اللہ کے ساتھ قائم رکھیں، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور بندہ وہی ہوتا ہے جو بندگی یعنی آقا کی مان کر چلے۔ تو دوسری ہماری جو نسبت ہے وہ نسبت بڑی، نسبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں۔ تو دوسری ہماری جو نسبت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور یہ ایسی نسبت ہے یقین کرو ہمیں سفارش نہیں کرنی پڑی اللہ کو، کوئی ڈاکیا نہیں بھیجنا پڑا، یا کوئی واٹس ایپ میسج کیا ہم نے اللہ کی طرف کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی پیدا کرنا، اللہ نے بن مانگے بن کہے اللہ رب العزت نے آخری نبی کا امتی بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام یا غالباً عیسیٰ علیہ السلام تھے نا جنہوں نے عرض کی کہ یا اللہ آخری نبی کا امت ہی بنا دے، فرمایا نہیں، تمہیں نبوت کے منصب پر ہی سرفراز کیا ہے، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ تھا، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر اب اگر صاحب تورات بھی آ جائے تو میں محمد کی پیروی کیے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہ حضور علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ یقین کرو آج خوشی کا موقع آتا ہے اور جی ایک ہی دفعہ تو زندگی کی میں خوشی ہے، کیوں ہم اپنی خواہش کی اتباع نہ کریں، حضور کو بھلا دیتے۔ غم کا موقع ہے، حضور کو بھلا دیتے۔ کاروبار شروع کرنا ہے، حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کرتے۔ گھر کی زندگی گزارنی ہے، حضور کے طریقے سے ہٹ کر گزار رہے ہوتے۔ کھیتی باڑی کرنی ہے، حضور کے طریقے سے ہٹ کر کر رہے ہوتے۔ زندگی کے کتنے ایسے پہلو، زندگی کے کتنے ایسے شعبے ہیں جن کے اندر ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو پس پشت ڈال کر پھر چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر کاروبار میں نقصان، اسی وجہ سے پھر کاروبار کے اندر بے برکتی، اسی وجہ سے پھر کیا ہے، پھر اسی وجہ سے جو ہے زندگی کے اندر بے چینی، بے سکونی، راحت کا نام و نشان نہیں ہے۔ گولیاں کھا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، وی آئی پی بیڈ روم ہے، مئی جون جولائی کا مہینہ ہے، جون جولائی کا مہینہ، اے سی دو لگے ہیں کمرے میں، نیند نہیں آ رہی، گولیاں کھانے کے باوجود زندگی کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، زندگی کے اندر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اس کے نزدیک، اس کے جان سے، اس کے بچوں سے، اس کے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ تو آج ہم دیکھیں ہمیں بیوی بچے زیادہ محبوب ہیں، ہم دیکھیں ہمیں اپنے جو ہے رشتہ دار محبوب ہیں، ہم دیکھیں ہمیں اپنی دکان محبوب ہے، ہم دیکھیں ہمیں اپنا کاروبار محبوب ہے، ہم دیکھیں ہمیں اپنے دوست احباب محبوب ہیں، ہم دیکھیں ہمیں ڈالر پاؤنڈ پیسہ کتنا محبوب ہے، اور ہم دیکھیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے، سارا پتہ چل جائے۔ جیسے انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے چہرے کے اوپر جو کوئی نمایاں داغ ہو چھلکتا ہے، نظر آتا ہے، تو ایسے ہی ہمیں بالکل صاف واضح پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں کے اندر ہم دیکھیں ہم حضور کو کتنا فالو کر رہے ہیں، حضور کے طریقے کے اوپر کتنا چل رہے ہیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی دودھ شریک بہن تھی، حضور کی برکات ہیں، حضور کے انوارات ہیں،
آپ علیہ السلام اس کائنات کے وجود کا سبب ہیں۔ تو حضرت شیمہ کو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی جاؤ جا کر بکریاں چرا کر لو۔ تو شیمہ نے کہا کہ اماں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو قریشی ہیں ان کو میرے ساتھ بھیج دو، میں بکریاں چرا کر لاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹی محمد کو تمہارے ساتھ بھیج دو، پہلے اکیلے نہیں جا رہی تھی اور اب کہہ رہی ہوگی یہ محمد کو بھی ساتھ بھیج دو۔ تو کہنے لگی اماں حلیمہ نے پوچھا بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں بات یہ ہے میں جب بکریاں لے کر جاتی ہوں اور یہ محمد قریشی بھائی بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، میں ان کو لے کر گود میں بیٹھ جاتی ہوں، بکریاں جلدی جلدی چر کر آتی ہیں، وہ بھی میرے بھائی محمد کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور میں بھی محمد کا دیدار کر رہی ہوتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی اتباع میں کامیابی ہے۔ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام میرے شکم مبارک میں ہے اور میں چلتی ہوں پاؤں کے نیچے آنے والا پتھر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پاؤں کے نیچے کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر عورتیں آپ علیہ السلام آمنہ کے پیٹ میں ہیں، عورتیں کنویں سے پانی نکالنے جاتی ہیں، ان کو ڈول کے ذریعے کھینچنا پڑتا ہے، لیکن اماں آمنہ جب جاتی ہے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نسبت مصطفیٰ کو پہچانے، ہم حضور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول کا دعوت تو ہے لیکن غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غلامی رسول میں عمل نہیں کر رہے، غلامی رسول میں نماز پڑھنا مشکل ہے، غلامی رسول میں جھوٹ سے بچنا مشکل ہے، غلامی رسول میں سود چھوڑنا مشکل ہے، غلامی رسول میں غیبت کرنا چھوڑنا مشکل ہے، غلامی رسول میں والدین کی خدمت کرنا مشکل ہے، غلامی رسول میں خوشی کا موقع ہے تو قوم کی اتباع ہے، غلامی رسول میں غم کا موقع ہے تو اپنی خواہشات کی اتباع ہے، غلامی رسول میں عمل نہیں ہے، صرف غلامی رسول میں عاشق ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ عمل کریں، عمل کریں گے تو حضور کی نسبت ملے گی قیامت کے دن، عمل کریں گے حضور کا پڑوس ملے گا قیامت کے دن، عمل کریں گے حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں سے جام ملے گا، عمل کریں گے جب نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا تلے گا حضور علیہ السلام کی سفارش سے وہ نیکیوں کا پلڑا جھکے گا، جب عمل کریں گے پل صراط پر قدم رکھیں گے تو آپ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ پل صراط سے پار کرے گا، اور جب عمل کریں گے سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ ہم حضور علیہ السلام کے جنت کے اندر پڑوسی ہوں۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے یار کہ حضور کا جنت میں پڑوس مل جائے؟ حضور کا جنت میں پڑوس اسی کو ملے گا آج جو حضور کے نقش قدم پر چلتا ہے، آج جو حضور علیہ السلام ہر قدم کے اوپر یہ دیکھتا ہے میرے حضور کا کیا طریقہ ہے، یہ دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا ادا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی امت پر بڑے احسانات ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ ہمارے لیے بڑا روئے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دے، سارے معاف کر دے۔ امی عائشہ خوش ہونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیوں خوش ہو رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے دعا کر دی، امام الانبیاء کی دعا 7 آسمان کو چیرتے ہوئے عرش سے جا ٹکراتی ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو آپ نے میرے لیے دعا کی، میرے اگلے پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ دعا ہر نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور آج امت کا کیا حال ہے یار، اسی نبی کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اسی نبی کے طریقے کو ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کون سا عشق ہے، کون سی نسبت ہے یہ ہماری حضور کے ساتھ؟ آپ علیہ السلام ایک دفعہ روئے جا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا جاؤ جا کے پتہ کر کے وہ کیا مسئلہ ہے۔ جبرائیل آئے، پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں امت کے بارے میں غمگین ہوں، امت کے بارے میں پریشان ہوں۔ تو جبرائیل واپس چلے گئے اور واپس اللہ پاک نے جو سنانا تھا فیصلہ سنایا۔ جبرائیل آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ فرما رہے ہیں، رو رہے تھے آپ علیہ السلام، داڑھی مبارک ایسے جیسے بادلوں سے بارش برستی ہے، داڑھی سے ایسے آنسو ٹپک رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کو جبرائیل نے آ کے عرض کی، اللہ پاک فرما رہے سنردیک فی امتی کا، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے، جن کو اللہ خوش کر رہا ہے آج ہم ان کو ناراض کر رہے ہیں، جن کو اللہ راضی کر رہا ہے عنقریب آپ کو اور آپ کا رب اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ جن کو اللہ خوش کر رہا ہے آج ہم ان کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بڑے شوق
शौक से दिलानी धड़ल्ले से कह रहे होते हैं हमें क़यामत के दिन हुजूर की सिफारिश मिलेगी, हमें क़यामत के दिन हुजूर के हाथों से जाम मिलेगा, हमें क़यामत के दिन हुजूर का जन्नत में पड़ोस भी मिलेगा। कैसे मिलेगा जब आज अमल ही नहीं कर रहे? कैसे मिलेगा जब आज कुफार के तरीके, यहूद व नसारा के तरीकों पर अमल है? कैसे कि हुजूर का पड़ोस मिलेगा? तो इस वजह से इन दो निस्बतों को हम पहचाने। एक निस्बत हमारी अल्लाह के साथ है, अल्लाह हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। दूसरी निस्बत हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर फख्र रसूल है, हुजूर इमामुल अंबिया है, हुजूर सरवर कायनात है, हुजूर साकी हौद कौसर है, हुजूर शाफी महशर है, हुजूर सरवर कौनैन है। हुजूर की शिफात हमारे लिए वाजिब होगी, हुजूर की शिफात हमारे लिए होगी जब हम हुजूर की इस निस्बत को पहचान कर हुजूर के साथ ताल्लुक बनाएंगे। तो इस वजह से अल्लाह से ताल्लुक बनाना और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक बना के दुनिया से जाना, यही इंसान की तख्लीक का मकसद है। तो अल्लाह हमें मौत से पहले इन दोनों निस्बतों की लाज रख के इन दोनों हस्तियों के साथ ताल्लुक बनाने की तौफीक अता फरमाए।